إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادات، ہر قسم کے تعریفی، توصیفی اور حمدیہ کلمات، ہر قسم کی بڑائی، یکتائی اور کبریائی اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا معبود برحق ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی غوث اعظم اور وہی مختار کل ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کے معاملات میں کوئی بھی مداخلت کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ایک مسلمان اور سچے مومن کے لیے چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور اگر مومن ان چیزوں سے خالی ہو تو اسے ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی. صرف نام مومن ہوتا ہے، نام مسلمان ہوتا ہے، لیکن جو ایمان کی شیرینی اور مٹھاس ہے اس سے وہ انسان محروم رہتا ہے.
اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایمان کی شیرینی اور مٹھاس 3 چیزوں میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے اپنانے سے مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے سب چیزوں سے بڑھ کر محبت ہو جائے، تو یہ ایمان کی شیرینی کا پہلا درجہ اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل چاہے میں اللہ کا بار بار ذکر کروں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، میرے رب نے مجھے جن چیزوں کا حکم دیا ہے میں وہ سمجھوں اور ان پر عمل کروں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ سے جو متعلقات ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، جیسا کہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے محبوب ہیں، ان سے محبت کی جائے، آپ کے اہل بیت ہیں، بیویاں ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے چچا ہیں جو مسلمان ہوئے، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، سب سے محبت کی جائے۔ اور پھر دوسری بات کہ ان یکون المرء، آدمی ایسا بن جائے کہ دوسرے مسلمان سے لا یحبہ الا للہ، وہ دوسرے مسلمان سے صرف اس لیے محبت کرتا ہو کہ یہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، یہ بھی رسول اللہ کو ماننے والا ہے، اور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں۔ یہ مومنوں کی آپس کی محبت، یہ ایمان کی مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ اور تیسرا، جب بندہ مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد اسے اگر دوبارہ اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اسے اتنا برا لگے جتنا آگ کے اندر انسان کو اگر پھینکا جائے تو آگ میں جانا برا لگتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ہم اپنا مشاہدہ کریں کہ ہم ایمان کی مٹھاس پا چکے ہیں یا نہیں، اللہ کے فرامین پر عمل پیرا ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے یا نہیں، اور پھر اللہ کے نبی کو جن سے سچی محبت ہے ان سے ہمیں محبت ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے تو ہمیں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، وگرنہ نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نام آپ مومنین رکھ لیں، نام آپ مسلمین رکھ لیں، نام آپ اہل حدیث رکھ لیں، نام آپ بریلوی رکھ لیں، نام آپ سنی رکھ لیں، دیوبندی رکھ لیں، شیعہ رکھ لیں، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو منافقین تھے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ چاہے اپنے آپ کو کہتے رہیں، جب تک ہم مومن نہیں مانیں گے ان کی اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اے میرے پیغمبر، دنیا کے اندر آپ کی امت میں سے ایسے لوگ بہت سارے ہوں گے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں وہ مشرک لکھے جا رہے ہوں گے۔ بھائی آپ اپنے آپ کو بندہ مومن کہہ رہے ہیں، اللہ کے ہاں مشرک۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے
کہ جب کوئی بچہ پیپر دینے کے لیے بیٹھتا ہے وہ اپنے ذہن سے لکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کے دماغ میں، جو اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، ممتحن نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی جواب صحیح ہے یا نہیں، یہ بالکل سوال کے مطابق جواب ہے یا نہیں. تو اللہ امتحان دینے والا ہے. اصل جو ہے نتیجہ اس وقت ایمان کا نکلنا ہے جب اللہ تعالیٰ نکالے گا. میرے اور آپ کے نام رکھنے سے نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے ناموں پہ مت جایا کرو، اپنے اندر ایمان کی مٹھاس لے کر آؤ، اور جو ایمان کی مٹھاس پیدا کرنے والے اعمال ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ اللہ کے ہاں جاؤ، آپ کو ایمان والوں کی صف میں شامل فرما کر اس لیے شامل کر دیا جائے کہ یہ ایمان کی مٹھاس دنیا کے اندر پا چکے تھے. اور ایمان کی مٹھاس میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول سے بھی محبت اور اللہ کے پیغمبر کی جو پسندیدہ شخصیات ہیں ان سے بھی محبت، ان سے بھی پیار، اس لیے کہ دوست کا دوست جو ہے وہ آپ کا بھی دوست ہے، وہ آپ کا بھی دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے. تو دوستی اگر نبھانی ہے تو پوری ہونی چاہیے. جن سے اللہ کے نبی کو محبت ہے ان سے آپ بھی محبت کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جن سے اللہ کے نبی کو نفرت ہے آپ بھی ان سے نفرت کریں، جن سے اللہ کو نفرت ہے آپ ان سے نفرت کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان ان کے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ہے، یہ ایمان نے ان کے اندر محبت پیدا کر دی. ہم اس حوالے سے بہت افراط و تفریط کا شکار رہتے ہیں. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو حد سے بڑھا دیتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو حد سے زیادہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بارے اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کے بارے اللہ کے نبی کی احادیث کیا بتا رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے نے کہا ہے، بس یہ بڑے کل قیامت کے دن استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. لوگ جن کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر چلتے ہیں، قیامت کے دن یہ جو ہے بیزاری کا اعلان کر رہے ہوں گے جن کی پیروی کی گئی، اور جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بیزاری کا اعلان کر رہے ہوں گے کہ ہم بڑے بد نصیب نکلے کہ ان لوگوں کے پیچھے چل کر ہم نے دنیا کی زندگی تباہ کر ڈالی. اس لیے میرے پیارے بھائی حق کو سمجھا کرو اور حق کی پہچان کر کے اسے اپنایا کرو، اور باطل کو سمجھا کرو اور باطل سے اپنے آپ کو بچایا کرو. اللہ کے پیغمبر کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت، دنیا کے اندر سب سے اللہ کے پیغمبر کی محبوب شخصیت، آج ہم ان کے بارے بہت تان و تشنیع کرتے ہیں، اور یہ ایمان کے منافی ہے. اس لیے کہ جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے، جو بندہ اس کو پسند نہیں کرتا وہ نبی کو بھی پسند نہیں کرتا. اور وہ پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذات السلاسل سے کامیاب ہو کر آتے ہیں، جس غزوہ کے اندر ابو بکر ان کے ماتحت ہیں، عمر فاروق ان کے ماتحت ہیں، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ ان کے ماتحت ایک فوجی کی حیثیت سے لڑکے آئے ہیں. اللہ کے نبی جس کو کمانڈر بنا دے، صحابہ مانا کرتے تھے ابو بکر فضیلت والے، عمر فضیلت والے، ابو عبیدہ فضیلت والے، لیکن اللہ کے نبی نے کمانڈر عمرو بن عاص کو بنایا. ان کے ذہن کے اندر
ایک بہت بڑی خوشی آ گئی کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر جیسے صحابہ کا کمانڈر مجھے بنایا اور میں کامیاب ہو کر واپس آیا ہوں۔ آج اللہ کے نبی سے ایک بڑا اہم سوال کرتا ہوں۔ سوال کر لیا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مجھے بتائیے ای الناس احب الیک، مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سب سے زیادہ آپ اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ اب اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی سے جواب نہیں دیتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کو کہ نبی کو وحی کی جاتی ہے تو جواب دیتے۔ سوال کا جواب کیا دیا؟ قال عائشہ، ایسا سوال کرنے والے اس وقت دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے محبت جس سے ہے وہ میری بیوی عائشہ ہے۔ صحابی کا اصل میں اپنے بارے سوال تھا کہ وہ فوراً کہنے لگے من الرجال، اے اللہ کے نبی میں نے عورتوں کے بارے نہیں پوچھا، میں نے تو مردوں کے بارے پوچھا ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، یا ایک روایت میں آتا ہے ابوہا، عائشہ کا باپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد کس سے محبت؟ فرمایا عمر۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس طرح کے جوابات دینا شروع کیے میں نے سوال بند کر دیے، اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، لیکن جب نے عائشہ اور اس کے ابو کا نام لیا میں سمجھ گیا میں جتنی مرضی محنت کر لوں میں اتنا بڑا مقام نہیں پا سکتا۔ مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سیدہ عائشہ سے۔ اور سیدہ عائشہ اللہ کے نبی کی وہ واحد بیوی ہیں جو کنواری ہیں، باقی تمام اللہ کے نبی کی بیویاں یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ اس میں بھی بہت بڑی مصلحت تھی۔ اللہ نے ایک ہی آپ کو جو ہے وہ بیوی کنواری جو ہے اس سے نکاح کروایا، باقی اور بھی کنواریاں موجود تھی، آپ جس صحابی کی طرف اشارہ کرتے وہ بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے جو ہے صرف ایک ہی کنواری سے شادی کروائی۔ کنواری لڑکی سے شادی کرنا بھی نبی کی سنت اور بیوہ اور مطلقہ سے شادی کرنا بھی نبی کی سنت، دونوں سنتیں اللہ کے نبی۔ اس سے اللہ نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی سنت یعنی فعلی سنت جو ہے اس کو بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور اللہ کے پیغمبر کی یہ بیوی اتنی عظیم بیوی تھی، اللہ کے نبی نے جتنی شادیاں کی ہیں نا اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، ایسے شادیاں نہیں کی جیسے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی 9 بیویاں، بہت بڑے عیاش۔ اللہ کے بندو یہ بات کرتے ہوئے پہلے سوچا کرو، عیاشی کے لیے جو بندہ شادی کرتا ہے وہ کنواری لڑکیوں سے کرتا ہے، کم عمر لڑکیوں سے کرتا ہے، وہ بیواؤں سے کرتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ سے ہوئی تو وہ بھی بیوہ عورت، اب وہ عمر بھی زیادہ، اس میں بھی بہت بڑی مصلحت تھی، اور اتنی اللہ نے پیاری آپ کو بیوی دی کہ جب وہ دنیا سے چلی بھی گئی تو اللہ کے نبی ان کی رفاقتیں نہیں بھولے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے نبی کی باتوں پر جو ہے جو خدیجہ کے بارے کرتے تھے اس پر جو ہے وہ زیادہ جو ہے مجھے گفتگو کرنے میں جو ہے اتنا زیادہ ان کو بڑھاتے چڑھاتے کہ میں سمجھتی پتہ نہیں وہ کتنے مقام والے تھے۔ جب اللہ کے نبی کی
ہاں کوئی جانور ذبح ہوتا آپ کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ اس بوڑھی عورت کی اتنی تعریفات کیوں کرتے ہیں؟ کہا عائشہ اس میری بیوی نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ میرے مخالف تھے. جب مجھ پر پہلی وحی آئی میں گھبرایا تو مجھے تسلی میری اس بیوی نے دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جائی گئی. اور اس دوران اس نے جو جملے کہے بڑے پیارے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کے اندر جو صفات ہیں جو آپ کے اندر جو ہے مہارتیں ہیں جس بندے میں پائی جائیں اللہ اس کی قدر کیا کرتا ہے. جب یہ بیوی دنیا سے رخصت ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا اسی سال آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے جو آپ کے حمایتی تھے مشرکین کا مقابلہ کیا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر اتنے غمزدہ ہوئے. ایک پیاری بیوی کہتے ہیں ہر مرد کے پیچھے جو ہے نا ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ترقی میں جو اللہ کے پیغمبر کو تسلی دینے والی. وہ دنیا سے چلی گئی آپ کا چچا چلا گیا. اس کو اسلامی تاریخ میں عام الحزن کے نام سے تعبیر کیا گیا. اللہ کے نبی پر غموں والا سال. جب اللہ کے محبوب پیغمبر غم زدہ رہنے لگے مسند احمد کی روایت ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دانا عقل مند سمجھدار عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. آ کر کہتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کی پیاری بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی. آپ کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں موجود. میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں آپ شادی کر لیجئے. اور کہا کس سے؟ کہا میرے پاس 2 رشتے میری نظر کے اندر بڑے اچھے رشتے ہیں. ایک عمر رسیدہ عورت ہے جو آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی ان کو سنبھالے گی بچیوں کو اچھی طرح جو ہے وہ سنبھال کر رکھے گی. اور ایک اور وہ ہے کہ جس کی تربیت آپ فرمائیں گے وہ امت کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ بن جائے گی. وہ محدثہ بنے گی وہ فقیہہ بنے گی. کہا نام تو بتاؤ. کہا جی ایک ہے سودا رضی اللہ عنہا بڑی دانا عورت ہے آپ اس سے شادی کر دیں. آپ نے کہا یہ تو بالکل مشورہ اچھا ہے ٹھیک ہے ان سے کر لیتے ہیں پیغام لے جاؤ اور راضی ہے تو کرنے کو تیار ہوں. دوسرا کون سا؟ کہا وہ عائشہ. اچھا وہ بھی میری بیوی. کہا جاؤ ان سے جا کے بھی معلوم کرو ان کے ابو جان اور امی جان سے کہ وہ تیار ہیں یا نہیں. اب یہ دونوں رشتوں کے لیے جاتی ہے. ایک رشتہ ادھر دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ جناب ابو بکر کی بیٹی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا کے جب پیغام دیا وہ فوراً کہنے لگے میں تو اللہ کے نبی کا بھائی ہوں اور بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. زمانہ جاہلیت میں منہ بولا بیٹا اور منہ بولا بھائی حقیقی بیٹے اور بھائی کی طرح ہوتے تھے. کہا یہ تو مشکل کام ہے. اللہ کے نبی کو جا کے یہ بتاؤ کہ کیا یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ کہا میں جاتی ہوں میں جا کے پوچھ کر آتی ہوں. یہ گئی جا کر پوچھ کر آئی. آپ نے فرمایا ہوا اخی وہ میرا بھائی ہے فی الاسلام اسلامی اعتبار سے حقیقی بھائی نہیں نسبی بھائی نہیں. اور جو اسلامی بھائی ہے اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے بالکل جائز اور درست ہے. یہ گئی جا کر بتایا اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا ذرا ٹھہرو. یہ فوراً مطعم کے پاس گئے. اس کے بیٹے کی بات چل رہی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کہا جی تم لوگوں نے رشتہ مانگا تھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا
مطعم کی بیوی نے کہنے لگی ہم کافر ہیں، آپ مسلمان ہیں، جب ہم آپ کی بیٹی لے لیں گے یا تو اس کو کفر کے اندر آنا پڑے گا یا پھر ہمارے بیٹے کو مسلمان ہونا پڑے گا، لہذا یہ نہیں ہو سکتا، سلسلہ ختم کر دیں۔ جناب ابو بکر مطمئن ہو گئے کہ ادھر سے جواب، کیونکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا، فوراً ہاں کر دی، ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی سے کہیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی بڑے خوش ہوئے کہ میرے بھائی نے نہ صرف مال کی قربانیاں میرے لیے دی، اپنی بیٹی کو بھی مجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس وقت میری عمر صرف 6 یا 7 سال تھی، صحیح بخاری کی روایت۔ اب اس پہ بھی لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں، جی 6 یا 7 سال کی عمر کی لڑکی سے نکاح کر لیے، اور پھر 9 سال کی تھی جب رخصتی ہو گئی۔ 9 سال پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں، خاص طور پہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ 9 سال کی لڑکی اگر نابالغ ہوتی اور اس سے نکاح جو ہے کرنا ناجائز ہوتا تو سب سے بڑا اعتراض مشرکین مکہ کے پاس یہی ہوتا کہ اس نبی نے چھوٹی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک مشرک نے اعتراض نہیں کیا، ایک مشرک نے اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض کرنے کے لیے ملے تو نام کے مسلمان ملے۔ بھائی جب دشمن ہوتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی ویک پہلو تلاش کرتا ہے، جو ویک پہلو مل جائے اس کو اچھالتا ہے کہ جی 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اللہ کے بندو، جس لڑکی کو اللہ نے اپنے نبی کی بیوی بنانے کے لیے خود تیار کرنا ہو، اور اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ جب اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی بوڑھی بیوی کو بیٹا دے سکتا ہے، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی بوڑھی بیوی جو ہے اس کو جو ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کر کے اس کو اولاد دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کے لیے عائشہ کو جواب نہیں کر سکتا؟ کبھی سوچا کرو، یہ خناس ذہن ہے، اور اگر یہ اعتراض بنتا ہوتا تو مشرکین سب سے پہلے کرتے، لیکن کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے ہاں جو ہے 9 سال کی لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی تھی، وہ شادی کر لیا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ سے سنن ترمذی میں روایت ہے کہ ہمارے دور کے اندر 9 سال کی لڑکی جو ہے عورت بن جاتی تھی۔ کیوں؟ عربوں کی خوراک زیادہ ہے کھجور، اور کھجور کھانے سے جو ہے وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں بچیاں۔ بلکہ آج کل تو اخبارات میں میڈیا میں آ رہا ہے کہ 9 سال کی لڑکیاں بچے بھی جنم دے رہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا، اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی دبلی پتلی، میری امی جان بڑی تراکیب سوچ رہی ہیں کہ اس کو اللہ کے رسول کی بیوی بنانا ہے، اور یہ بڑی ہلکی سی لگ رہی ہے، جسم بڑا ہلکا ہے، مجھے موٹا بنانے کے لیے اس نے بڑی تراکیب کی، بڑے نسخے استعمال کیے، آخر میں جا کے ایک نسخہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ بھی یاد کر لو۔ کہتی ہیں کہ میری امی نے آخر میں جا کے ککڑی اور کھجور دونوں ملا کر مجھے کھلانا شروع کر دی۔ ککڑی جو ہے یہ کھیرے جیسی ہوتی ہے، وہ ٹیڑھی میڑھی جو ہوتی ہے سبزی، یہ ککڑی کہلاتی ہے، اور کھجور، ان دونوں کو ملا کر کھلایا تو میں بالکل صحت مند ہو گئی، تندرست ہو گئی، میرا دبلا پن ختم ہو گیا، اور دبلے پتلے مریضوں کے لیے ایک نسخہ بھی مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اتباع ہیں، جو طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ گرم چیز کھانے سے انسان جو ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ ٹھنڈی کھانے سے، اور جب 2 چیزیں مل جائیں ٹھنڈی اور گرم تو اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ ککڑی ٹھنڈی ہے اور جو ہے کھجور گرم ہے، دونوں کو ملایا تو یہ اعتدال پیدا ہوا، صحت اچھی ہو گئی۔
اب کہتی ہیں ایک دن میں جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میری امی جان ام رومان آ گئیں، آ کر مجھے سہیلیوں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انصار کی چند عورتوں کے حوالے کر دیا۔ وہ لے گئیں اور انہوں نے مجھے نہلایا اور اچھی طرح سے کنگھی ونگی کی، میک اپ کیا، یعنی اچھی طرح بنا سوار کر جو ہے نا پھر جو ہے مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اور اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ میں نے اللہ کے نبی کو جب پہلی نظر دیکھا تو گھبراہٹ ہوئی، لیکن جب اللہ کے پیغمبر قریب آئے، محبت بھری باتیں کی تو ساری گھبراہٹ نکل گئی۔ اور اس کے بعد پھر کتنا اونچا انہوں نے مقام پایا، کتنا اعلیٰ مرتبہ پایا۔ آپ دیکھیں احادیث کی روشنی میں انہیں بڑے القابات ملے۔ سب سے پہلا لقب جو انہیں ملا ام المومنین کا ملا۔ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے لوگوں، نبی تمام لوگوں کی ذات سے زیادہ انہیں محبوب ہونا چاہیے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو بھی دنیا کے اندر مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے، اور جو مومن نہیں ایسا اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اور پھر بڑے القابات بھی ملے، صدیقہ کائنات ملا، صدیقہ کائنات لقب ملا، حبیبۃ الرسول لقب ملا، محبوبہ رحمت للعالمین لقب ملا، طیبہ لقب ملا، طاہرہ لقب ملا۔ یہ سارے جو ہے وہ القابات ملے، تو بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ معاملہ رہا۔ اور اللہ کے نبی کے پاس جب گئی اس دوران سب سے پہلی بشارت کیا ملی؟ سبحان اللہ، اتنی پیاری بشارت۔ شادی کے بعد جب اللہ کے نبی کے پاس گئیں، آپ نے فرمایا اُری کے فی المنام انک فی سرقۃ من حریر۔ اے عائشہ، تیری شادی تو مجھ سے اب ہوئی ہے، لیکن مجھے خواب کے اندر ایک ریشم کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر میرے سامنے دکھایا گیا۔ اے عائشہ، جب دیکھ کر جو ہے میں نے دیکھا اور مجھے فوراً کہا گیا ہذہ امرأتک، یہ وہ لڑکی ہے جو آپ کی بیوی بنے گی، ام المومنین بنے گی۔ اب میں حیران ہو گیا کہ مجھے خواب دکھایا گیا یہ آپ کی بیوی بنے گی، اور وہ تو میرے دوست کی بیٹی ہے اور چھوٹی عمر والی ہے، مجھے دکھایا گیا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، وہ عائشہ تو ہی تھی جو مجھے دکھائی گئی۔ فَأَقُولُ إِن يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ، میں نے اس وقت دل میں سوچا اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو اللہ یہ ضرور کر کے رہے گا، میری بیوی بنا کے رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3895۔ اور اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ کو اللہ کے نبی کی بیوی اللہ نے بنایا، اللہ نے انتخاب کیا۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو سچا ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 11 ستارے اور سورج جو ہے چاند سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سچا ہوا۔ اور اللہ کے نبی کا خواب جھوٹا ہو کیا؟ آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اگر یہ منظور ہوا تو وہ کر کے رہے گا، اور وہ ہو گیا۔ اور سنن ترمذی کے اندر مزید الفاظ ہیں، اس وقت مجھے یہ کہا گیا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی یہ آپ کی بیوی بن کر رہ رہی ہوگی۔ جسے اللہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی بنا کر رکھے اور جنت میں بھی بیوی بنائے، اس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر جب نبوت والے گھر کے اندر چلی گئی پھر کتنی عزت ملی، اتنی عزت ملی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبرائیل امین میرے پاس ابھی ابھی آیا ہے اور آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ بعض محدثین نے یہاں کہا کہ اللہ کا سلام لے کر آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنا سلام، یہ سلام پیش کر رہا ہے۔ جبرائیل امین اللہ کی مرضی کے بغیر ذرا ایک حرکت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کی جو صفت قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے ایک حرکت بھی نہیں کرتے، تو یہ سلام اللہ نے بھیجا نا۔ اور آ کر سلام کہا قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، عائشہ نے جواب دیا جبریل تو سلام لے کے آیا ہے، اللہ اس پر بھی سلامتی نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ قالت وہو یرا ما لا را، عائشہ کہتی ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ جبرائیل امین آئے ہیں، لیکن جبرائیل امین نے مجھے دیکھ لیا۔ جسے اللہ کا فرشتہ آ کر سلام پیش کرے اور مسلمان اس کے بارے تنقید کرے، یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ سوچو تو صحیح۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر اللہ کے نبی کے پاس رہ کر جو علم سیکھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے مشتکل علینا صحاب رسول اللہ حدیث قط فسالنا عائشہ الا وجدنا عندہا، ہم صحابہ کے ہاں جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا اور ہمارے پاس اس کے بارے اللہ کے نبی کی حدیث موجود نہ ہوتی، ہم بالاتفاق کہتے عائشہ کے پاس جائیے، ان کے پاس اس کے بارے حدیث موجود ہوگی، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب ہو رہی۔ تو اتنا بڑا علم، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور عطا کہتے ہیں افقہ الناس، عالم الناس، احسن الناس رأیا فی العامہ، عائشہ بڑی فقیہ عورت تھی، بڑا علم رکھنے والی تھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورت بھی تھی، بات بھی اچھی کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی محبوب ہیں تو ان کو کیوں نہ محبت ہو، اتنی محبت تھی۔ جب ان کو کوئی تحفہ بھیجنا ہوتا نا اللہ کے نبی کے پاس، تو صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کانو تحرونا، وہ جو ہے وہ معلومات کرتے، تلاش کرتے، کیا چیز؟ بھائی عائشہ کی باری کب ہے، جس دن اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں ہوں گے نا یہ تحفہ وہاں بھیجیں گے۔ اور بھی تو بیویاں تھیں، لیکن ان کو پتا تھا اللہ کے نبی کو عائشہ سے محبت ہے، جب عائشہ کے گھر کے اندر یہ تحفہ جائے گا عائشہ خوش ہوگی، اللہ کا رسول خوش ہوگا، اور اللہ کا رسول ہوگا تو اللہ آسمانوں پر خوش ہو رہا ہوگا۔ اس لیے وہ جو ہے عائشہ رضی اللہ فیبتغون بہا، اس میں تلاش کرتے تھے۔ یہ بخاری 2574 ہے۔ اور اسی طرح ایک بندے نے آ کر سیدہ عائشہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی دعوت کر دی، اللہ کے نبی میرے ہاں تشریف لائیے آپ۔ کہا یہ میری بیوی عائشہ، اس کو بھی دعوت ہے؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر ان کو نہیں۔ آپ نے کہا معذرت۔ پھر دوبارہ آیا کئی دن کے بعد، کہا جی اللہ کے نبی آپ کی دعوت ہے، ان کو بھی دعوت ہے یا نہیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا معذرت۔ تیسری مرتبہ آیا، جب تیسری مرتبہ آیا تو پھر آپ نے یہی سوال کیا، جب اس نے کہا جی ہاں ان کی بھی دعوت ہے، فَقَامَ يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ، اللہ کے نبی نے خوشی سے دعوت قبول کر لی، اور قبول کرنے کے بعد پیدل چل کر آ رہے، آگے آگے رسول اللہ ہے، پیچھے پیچھے عائشہ ہیں، صحابی کے گھر کے اندر جا کے دعوت کھا رہے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2037۔ اب اس سے غور کیجئے، جو عائشہ کو دعوت نہیں دیتا، نبی اس کے گھر میں نہیں جاتا، کیا نبی اس کا ایمان قبول کرے گا؟ ذرا غور تو کیجئے، سوچئے، تدبر کیجئے۔ اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابیہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ کو بڑی خیر و برکات نازل ہوئیں۔
عائشہ کہتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے ایک سفر میں تھے، بیدا مقام پر ہم نے جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا، انقطع عقد لی، میرا ایک ہار تھا جو میں اپنی بہن اسما سے ادھار لے کر گئی تھی، عاریۃ لے کر گئی تھی، وہ وہاں گم ہو گیا۔ جب گم ہو گیا اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا تلاش کر کے لاؤ، جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملتا ہم یہی ٹھہرے رہیں گے۔ پورے لشکر کو اللہ کے نبی نے عائشہ کی محبت میں وہاں روک دیا، اور وہاں نہ کوئی پانی ہے قرب و جوار میں، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اسید بن حضیر اور چند صحابہ تلاش کر کے آئے، کہیں نہ ملا، اللہ کے پیغمبر کہیں مل ہی نہیں رہا۔ نماز کا وقت ہو گیا، پانی موجود نہیں ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، اب وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا، میرے نبی نے میری ایک بندی کی قدر کی ہے اور اس چٹیل میدان کے اندر صحابہ کو ٹھہرا دیا ہے، میں اس عائشہ کی وجہ سے ایک ایسا حکم نازل کر دیتا ہوں جو پوری امت مسلمہ کے لیے آگے آسانی پیدا کرے۔ اور وہ کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس پانی میسر نہ ہو، پانی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس دوران تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اب جو ہے جب یہ حکم نازل ہوا، اسید بن حضیر فوراً بول اٹھے، کہنے لگے ما ہی اول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اللہ تمہارے اس حادثے کی وجہ سے ایسا حکم نازل کر دیتا ہے جو بعد والے لوگوں کے لیے بھی برکت کا باعث بن جاتا ہے، جو امت مسلمہ کے لیے برکت کا باعث بنی۔ تیمم کا حکم جو نازل ہوا یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر بعد میں جب اونٹ کو اٹھایا نا، تو جس اونٹ کے اوپر عائشہ سوار ہوتی تھی اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار موجود۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی سمجھ آیا سمجھداروں کو کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی علم غیب نہیں جانتے تھے، اگر علم غیب جانتے ہوتے صحابہ کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں زیادہ دیر رکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فوراً فرما دیتے اونٹ کو اٹھاؤ نیچے ہار پڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو جو عالم الغیب کہتا ہے اس کی بھی نفی ہو جاتی۔ اور پھر یہ بھی بخاری کی روایت ہے 3672، پڑھ لیا کرو جا کے ذرا دیکھا کرو ہر بات کا حوالہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندی کی اتنی قدر کی، غزوہ بنو مستلق، یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر بنفس نفیس شریک ہوئے، صحابہ بھی شریک ہوئے، منافقین بھی اس کے اندر شامل تھے، اور اس غزوے کے اندر عبداللہ بن ابی نے بڑی چالیں چلی تھی، اس کی ایک چال یہ بھی کامیاب ہوئی۔ اس دوران بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ہار تلاش کرنے کے لیے گئیں، تو وہ وہاں رات کے اندھیرے میں گئیں، پیچھے سے اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ چلو بھائی لشکر روانہ ہو جاؤ۔ جس ہودج کے اندر میں بیٹھی ہوتی تھی وہ جو بندے اس پہ مامور تھے انہوں نے اٹھایا اونٹ پر، اس کو رکھا اور چل دیے، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں اندر ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ اس دوران میں ہلکی پھلکی تھی۔ اب کہہ رہے ہیں جب ہم چل دیے اور وہ لشکر چلا گیا، اب جو ہے پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں ہار تلاش کرنے گئی تھی وہاں تو نہ ملا، واپسی آ کر اسی جگہ بیٹھ گئی جس جگہ پر لشکر موجود تھا کہ کوئی بندہ آئے گا اور آ کر مجھے لے جائے گا یا مجھے تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے جب مجھے نہیں پائیں گے۔ اتنے میں کیا ہوا، صفوان بن معطل جن کی ذمہ داری تھی رضی اللہ عنہ کہ آپ جو ہے نا سامان جو بچا کھچا ہو لشکر کا وہ لے کر آنا، اب یہ صحابی پیچھے سے سامان لا رہے، یہ جب وہاں پہنچے عائشہ کو دیکھا اور عائشہ کی اس وقت آنکھ لگ گئی، انہوں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہیں فوراً پہچان گیا یہ تو اللہ کے نبی کی بیوی،
فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے انا للہ پڑھا میں اٹھ گئی. وہ بیچارہ میرے قریب بھی نہیں آیا, اپنا اونٹ بٹھایا اور کہا مجھے سوار ہو جاؤ. میں اس پہ سوار ہو گئی. وہ مہار پکڑ کے جو ہے لے آیا اور ظہر کے وقت ہم جا کے لشکر سے ملے. عبداللہ بن ابی نے جیسے دیکھا, وہ تو دشمن تھا نا, وہ تو دشمن تھا, ویک پہلو تلاش کیا کرتا تھا. اس نے کہا دیکھو اللہ کے نبی کی بیوی خود پیچھے رہ گئی تھی, یہ صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ ملی ہوئی تھی, جان بوجھ کر پیچھے رہے ہیں. الزام لگا دیا, بہتان لگا دیا. اور اس بہتان میں اللہ کے نبی 1 مہینے تک پریشان رہے, 1 مہینے تک. صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر سورہ نور کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک نہیں کئی حدیثیں پیش کی ہیں. 1 مہینہ اللہ کے نبی پریشان, اور وہ جو ہے باتیں بنا رہا ہے. اور یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لو کہ دیکھیں اگر اللہ کے نبی کی شادی پر اعتراض ہوتا تو عبداللہ بن ابی بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا. وہ بھی کہتا 9 سال کی لڑکی اس کے نکاح میں ہے. یہ جو مستشرقین ہیں ان کے منہ پر یہ دلیلیں مارو کہ اعتراض کرنے والے اس وقت کرتے, آج آپ 1400 سال کے بعد کر رہے ہو یہ اعتراض. اب کیا ہوا جی, اس نے الزام لگا دیا. ساتھ میں جو ہے کچھ بیچارے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے. حسان رضی اللہ عنہ, مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جاش, 3 بندے یہ بھی آ گئے. اللہ کے نبی بڑے پریشان. آپ نے علی سے مشورہ کیا, اسامہ سے مشورہ کیا. اسامہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بیوی میں کوئی تنقیص نہیں دیکھی, کوئی عیب نہیں دیکھا. علی سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے لیے اور بھی بیویاں موجود ہیں. علی المرتضیٰ نے بھی کوئی دبا نہیں لگایا سیدہ عائشہ پر, آپ بہتر جانتے ہیں. ایک لونڈی تھی بریرہ, اس سے پوچھا, اس نے کہا میں نے اور کچھ نہیں دیکھا, صرف یہ دیکھا ہے کہ آٹا گوندھ کے باہر چھوڑ دیتی ہے, بکری آ کے کھا جاتی ہے, اور میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا. آخر اللہ کے نبی ایک دن منبر پر آئے اور آ کر بڑا درد مندانہ خطبہ دیا. کہا کون ہے جو مجھے, یہ لوگ جو ہے میرے گھر تک بھی تکالیف پہنچانے کے اعتبار سے پہنچ گئے ہیں, کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیتے ہیں. دوسرے کچھ دفاع کرنے لگے. اس طرح جو ہے کوئی باتیں ہو گئیں. آخر میں جا کے اللہ کے نبی نے ان کو چپ کرایا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کو جیسے ہی پتا چلا ابو کے گھر چلی گئی, جا کے ابو جان سے کہا کوئی معاملہ سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس بارے کچھ نہیں کہیں گے. والدہ نے بھی کچھ نہیں کہا. آخر ایک دن اللہ کے نبی جو ہے خود آئے, کہا عائشہ ان علمت بذنب فاستغفر اللہ, اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ, اور اگر تو جو ہے گناہ سے پاک اور صاف ہے تو اللہ تیری برات نازل کرے گا. کہنے لگی میرے رو رو کے جو ہے وہ آنسو خشک ہو چکے تھے, اور اس دوران میں یعقوب علیہ السلام کا نام لینا چاہتی تھی, میرے حواس اتنے کھو گئے میں نام بھی نہ لے پائی. میں نے زبان سے یہی جملہ کہا, میرا معاملہ آج اسی طرح ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح, کہ ان کو بھی بیٹوں نے باتیں بنائی, وہ بیچارے جو ہے وہ نہ سمجھ سکے. آج میرا معاملہ بھی ایسے ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون. میں وہی جملہ کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا اس پر صبر ہے, اللہ میرا مددگار ہے. کہتی ہیں میری یہ بات کہنے کی دیر تھی, اللہ نے فوری طور پہ اپنے نبی پر وحی نازل کرنا شروع کر دی. آپ سردی کے موسم میں ہیں, میرے پاس آئے, آپ کے ماتھے پر جو ہے پسینہ آنا شروع ہو گیا, موتیوں کی طرح ٹپکنے لگا. میں سمجھ گئی کال اللہ سے مل گئی ہے, رسول اللہ کی اللہ سے کال مل گئی ہے. اور جب وہی ختم ہوئی, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابشری یا عائشہ, عائشہ تو خوش ہو جا, اور اللہ نے تیری برات کا اعلان کیا. میرے ابو امی کہنے لگے شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی. اور سورہ نور کی 10 آیات جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی, اللہ نے وہ قرآن بنا دیا. وہی قرآن اہل تشیع بھی پڑھتا ہے, وہی قرآن سنی بھی پڑھتا ہے. عائشہ کی برات جو ہے قرآن کے اندر بالکل واضح ہے.
ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ رہی تھی کہ اللہ میری برات جو ہے نا نبی کو خواب میں دکھائے گا، اللہ میری برات جو ہے نا کسی عام انداز میں کروائے گا، مجھے اتنا گمان نہیں تھا کہ میری صفائی کے لیے اللہ خود جو ہے وہ قرآن نازل فرما دے گا۔ کتنی خوش نصیب عائشہ ہے۔ اللہ کے بندو غور کیا کرو، جس کی صفائی اللہ قرآن سے نازل کرے اس پر الزام لگانے والے کا کیا انجام ہوگا؟ جو عبداللہ بن ابی کا ہوا تھا وہی انجام اس کا ہوگا۔ کیوں؟ میں یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی اہم کہا کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو عائشہ کی عظمت ذہنوں کے اندر بٹھا لو۔ مریم صدیقہ پر بہتان لگتا ہے کہ جی یہ غیر مرد کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اس لیے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اللہ عیسیٰ کو بلواتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ کے ذریعے مریم کی پاک دامنی کا اظہار کیا، اور جب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے وشاہد شاہد من اہلہا، وہ اس کے گھر کا ایک بندہ گواہی دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا عائشہ کے لیے بھی جو ہے کسی بندے کو کھڑا کر دیتا، کسی جو ہے وحی کے ذریعے اور طریقے سے بتا دیتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ عائشہ پر لوگ بہتان لگائیں گے اور عائشہ کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ میں قرآن میں ان کی شان نازل کر دوں، جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہوگا وہ کبھی بھی عائشہ کی تنقید نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے بندوں قرآن نازل فرما دیا۔ دیکھو اللہ کر سکتا تھا، اللہ تو سارے کام کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے بندے کو کھڑا کر دیا، اور مریم صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے ان کے بیٹے کو کھڑا کر دیا، اور اس کی پاک دامنی کے لیے اللہ خود سامنے آ گیا، اپنا قرآن نازل فرما دیا۔ اور اس سے بڑھ کر عائشہ کا کیا مقام ہو؟ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھنے تھے، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ بڑی پاک دامن عورت تھی، بڑی عقل مند دانا تھی، اور اس کے بارے شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزال کا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جس پر ادب سے تیرا نام آیا، تیرے شرف رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ خاص ذات رحمت رسالت کا امیر ہے، بس یہی ٹکڑا جنت باغ جنت کا ہے، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے نبی اگر مدفون ہیں تو کہاں ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، اور تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، مع ابو بکر و عمر اٹھیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ادب و احترام اور ان کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے نبی کی پسند ہے اس سے ایک مومن کو محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان پیاروں کا نتیجہ اپنے قرب و جوار میں، اپنے نبی کے قرب و جوار میں جگہ کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جس کی گواہی اللہ کا قرآن دے دے، جس کی گواہی اللہ کا نبی دے دے، اس کے بارے میں کبھی تنقید کا سوچا بھی نہ کرو، اس لیے کہ ان کی تنقید کرنا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔